السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستوں، پچھلے درس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کامیاب تاجر کیسے بن سکتے ہیں۔ کامیاب تاجر بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم اور آپ کیسے کامیاب تاجر بن سکتے ہیں، شریعت اسلامیہ نے اس کے کیا اصول و ضوابط بتلائے ہیں، اس کے کیا قانون ہیں۔ تو ان میں سے ایک اصول میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا، اور وہ اصول تھا اللہ رب العالمین پر حسن توکل، یعنی انسان کو اللہ رب العالمین پر حسن توکل کرنا چاہیے۔ اور آج کے درس کے اندر انشاءاللہ دوسرا اصول میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر، ہمارے اور آپ کے دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ رزاق صرف اللہ رب العالمین ہے، رزق دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ کاروبار کرنے سے پہلے اس بات پر ہمارا کامل ایمان ہونا چاہیے، ہمارا مکمل ایمان ہونا چاہیے کہ رزق صرف اللہ ہی دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی رزق دے نہیں سکتا، اس کے علاوہ کوئی بھی رزق نہیں دیتا ہے۔ اور رزق دینے کا وعدہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 22 اور 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے، آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بالکل برحق ہے، یہ بالکل سچا ہے، ایسے ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو، جس طرح تم باتیں کرتے ہو، ایک دوسرے سے ہم کلام کرتے ہو، یہ سچ ہے، اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو تم سے رزق دینے کا، جو تمہیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ بھی بالکل اسی طرح برحق ہے اور سچا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں، جتنے جاندار چلنے والے ہیں، سب کی روزیاں، سب کو کھلانا پلانا یہ اللہ رب العالمین پر ہے۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کی کتاب میں موجود ہے۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، انسان کی قسمت میں جو رزق لکھا ہے وہ لیٹ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رزق ملے ہی نہ، جیسا کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اللہ واجملوا فی الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اچھے طریقے سے اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، روزی کو تلاش کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا۔ جب تک انسان کا رزق پورا نہیں ہو جائے گا، جب تک اپنی پوری رزق کو کھا پی نہیں لے گا، جب تک انسان اس دنیا سے اندر مر نہیں سکتا ہے، اس دنیا سے جا نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حلال روزی چننا میں حلال روزی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال ہے اس کو لو اور جو حرام ہے چھوڑ دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق کی تلاش ہونی چاہیے، ہمیں رزق کی تلاش ہونی چاہیے، ہمیں رزق کو ڈھونڈنا چاہیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رزق ہمیں تلاش کرتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ بے شک رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، رزق بندے کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جیسے اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ دوسرا نسخہ تھا جو شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ ہم کامیاب تاجر کیسے بن سکتے ہیں۔ تو کامیاب تاجر بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی رزق نہیں دینے والا، اللہ رب العالمین ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وہی چرندوں پرندوں اور حیوانوں جو بھی اس دھرتی پر ہیں، کیڑے مکوڑے، سب کے رہنے اور سونے کھانے پینے کی ہر چیز کو مہیا اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں یہیں سے رخصت ہوتا ہوں اور اگلی بات انشاءاللہ اگلا جو ہمارا نسخہ رہے گا اگلے درس کے اندر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہی تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور تو ہمیں کامیاب تاجر بننے والا بنا۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔